بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ العظیم۔ 11ویں پارے میں سورہ توبہ کی 119ویں نمبر کی یہ آیت کریمہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ بہت پیار بھرا یہ خطاب ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ایمان والے بندوں سے فرماتے ہیں۔ گویا کہ اللہ جب ہم قرآن پڑھ رہے ہو اور ان آیتوں سے ہمارا گزر ہو تو یہ ذرا سوچئے کہ اللہ ڈائریکٹ مجھے خطاب فرما رہے ہیں، اے ایمان والو، اے میرے وہ بندوں جو مجھ پر ایمان لا چکے ہو۔ بڑے پیارے انداز میں اللہ نے گویا کہ خطاب فرمایا ہے، دو باتوں کا حکم دیا، اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ پہلا حکم یہ دیا کہ اللہ کا تقوی اپنے اندر اختیار کرو، اللہ کا ڈر اپنے دل میں پیدا کرو۔ تقوی دارین کی نعمتوں کا سرچشمہ ہے، تقوی دنیا آخرت کی ہر بھلائی اور برکتوں کا ذریعہ ہے۔ یہ تقوی دونوں جہاں کی خیروں اور خوبیوں اور نجات حاصل کرنے کا ایک بہترین وسیلہ ہے۔ تقوی کا معنی دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہونا، اور اللہ کا ڈر اللہ کی عظمت کی وجہ سے پیدا ہو۔ ایک ڈر تو دشمنوں کا ہوتا ہے، آدمی دشمن سے بھی ڈرتا ہے، سانپ بچھو سے بھی ڈرتا ہے، اور بھیڑیوں اور جانوروں سے بھی ڈرتا ہے، لیکن اللہ کا ڈر ہوگا اللہ کی عظمت اور اللہ کے ہیبت اور اللہ کی جلال کی وجہ سے۔ اور اللہ کے ڈر اور اللہ کے خوف کی برکت یہ ہوگی کہ آدمی اللہ کے نافرمانی سے بچے گا۔ تو تقوی کا آسان سا اور سادہ سا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا خوف اپنے دل میں پیدا ہو اور اللہ کے خوف کی وجہ سے گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے۔ تو اللہ نے پہلا حکم یہ دیا کہ تقوی اختیار کرو۔ قرآن میں جگہ جگہ اس کا حکم ملے گا، جگہ جگہ اللہ نے اتقوا اللہ، اللہ کا خوف اپنے اندر پیدا کرو، تقوی اختیار کرو، یہ جگہ جگہ قرآن میں بیان فرمایا۔ یہاں آگے ایک اور جملہ فرما دیا، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ۔ مفسرین فرماتے ہیں گویا کہ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ اگر تم تقوی اختیار کرنا چاہتے ہو تو اس آیت کریمہ میں اللہ نے گویا کہ اس کا علاج بھی بتا دیا، اور علاج ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ۔ یہ ہے تقوی اختیار کرنے کا علاج۔ اگر کوئی آدمی تقوی اختیار کرنا چاہتا ہے تو اس کا علاج ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ۔ اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں میں سے ہو جاؤ، یعنی ہمیشہ سچ کو لازم پکڑو، اپنی نیت بھی سچی ہو، نیت میں بھی جھوٹ اور کھوٹ نہ ہو، نیت جو بھی عمل کرو خالص اللہ ہی کی ہو۔ کوئی بھی عمل ہو، بہت چھوٹا اور بہت معمولی سا دکھنے والا عمل ہے لیکن نیت میں صحیح ہے، نیت سچی ہے، نیت صرف اللہ کو راضی کرنا ہے، اب یقین مانے وہ چھوٹا سا عمل پہاڑوں سے زیادہ اجر و ثواب دلائے گا، اور پہاڑوں سے بڑا عمل ہے، لیکن نیت اگر غلط ہے تو وہ بالکل ہوا منصورہ ہو جائے گا، ہوا میں بالکل ریت کے ذروں کی طرح بکھیر دیا جائے گا، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ جو بھی عمل کرے آدمی اس میں نیت سچی ہو۔ نمبر 2، قول بھی سچا ہو، بات بھی بالکل سچی ہو، زبان سچی ہو، زبان سے جھوٹ نہ نکلتا ہو، زبان ہمیشہ سچی ہو۔ اور نمبر 3، عمل بھی سچا ہو، نیت، قول اور عمل یہ تینوں کا سچا ہو۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اپنے آپ کو کر کے دکھاؤ، تم سچوں میں سے ہو جاؤ کا ایک مطلب یہ ہے کہ تمہاری نیت بھی سچی ہو، تمہاری بات بھی سچی ہو، تمہارا ہر عمل بھی سچا ہو۔ اگر تم نے سچ کو لازم پکڑ لیا، سچ اختیار کر لیا، تو گویا کہ سمجھو کہ تم نے تقوی اختیار کر لیا، تمہارے اندر تقوی پیدا ہو گیا اور تم نے دونوں جہاں کے نجات اور کامیابی پا لی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سچ کو لازم پکڑو، سچ نیکی کی طرف لے جاتا ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے۔ آدمی جب سچ بولتا رہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں یہ بندہ صدیقین میں لکھ دیا جاتا ہے۔
اور دوسری طرف فرمایا کہ جھوٹ بولنے سے اپنے آپ کو بچاؤ، جھوٹ سے دور رہو۔ آدمی جب جھوٹ بولتا رہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں یہ آدمی کذاب میں سے، جھوٹوں میں سے لکھ دیا جاتا ہے۔ اور جھوٹ آدمی کو برائیوں کی طرف، گناہوں کی طرف لے جاتا ہے، اور گناہ اور برائیاں آدمی کو دوزخ کی طرف لے جاتی ہیں۔ تو پہلا مطلب اس آیت کریمہ کا یہ لکھا ہے کہ اپنے آپ کو سچا بنا لو، سچوں میں سے ہو جاؤ، انشاءاللہ تم متقی بن جاؤ گے۔ اور دوسرا عام سا مطلب جو زیادہ تر مفسرین نے بیان فرمایا ہے، اور اس آیت کریمہ سے جو اہم پیغام ملتا ہے وہ یہ ہے کہ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، یعنی سچوں کے ساتھ رہو، سچوں کی صحبت اختیار کرو، یعنی نیک لوگوں کی، اللہ والوں کی، علماء کی، اور جو اللہ کے نیک بندے ہیں ان کی صحبت اختیار کرو۔ صادقین میں اسی طرف اشارہ فرمایا کہ جو حقیقت میں سچا ہوگا، نیت کا بھی، قول کا بھی، عمل کا بھی، وہ یقیناً صالح ہوگا۔ وہ چاہے بظاہر اللہ والا دکھنے والا ہو یا بظاہر عالم ہو یا نہ ہو، اگر وہ صادق ہے، یعنی اپنے قول و عمل میں، نیت میں سچا ہے، یقیناً وہ اللہ کا ولی ہے، وہ متقی ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے نیک صحبت اختیار کرنے کا گویا کہ حکم دیا۔ یہ حقیقت ہے کہ صحبت کا اثر اچھا یا برا ضرور پڑتا ہے، آدمی جیسی صحبت اختیار کرے گا ویسا اثر ضرور پڑے گا۔ اور خود حدیث مبارکہ میں میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر سمجھایا، اچھے اور برے ساتھی کی مثال دی۔ فرمایا کہ اچھے ساتھی کی مثال، اچھے لوگوں کی صحبت کی مثال مشک والے کی طرح ہے، عطر فروش کی طرح ہے۔ مشک بیچنے والا، عطر بیچنے والا، اگر تمہارا اٹھنا بیٹھنا، تمہاری صحبت اس کے ساتھ ہو تو یا تو یہ ہوگا کہ وہ آپ کی دوستی کی وجہ سے آپ کو ہدیے میں کوئی عطر دے دے گا، یا یہ ہوگا کہ کم از کم آپ کو عطر لگانے کے لیے پیش کرے گا، یا آخری درجے میں یہ ہوگا کہ اس کے پاس اٹھنے بیٹھنے اور اس کے ساتھ رہنے کی وجہ سے خوشبو سے تمہارا دل دماغ معطر ہو جائے گا، یہ فائدہ ضرور ہوگا۔ اور دوسری طرف برے جلیس کی مثال، برے صحبت کی مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھٹی والے کی طرح ہے۔ اس کا نقصان، جو بھٹی جلاتے ہیں نا، تو اس کا نقصان یہ ہوگا کہ یا تو وہاں بیٹھے رہنے کی وجہ سے، وہاں آمد و رفت کی اور آنے جانے کی وجہ سے، اس کے ساتھ صحبت کی وجہ سے، یا تو یہ ہوگا کہ تمہارا کپڑا جل جائے گا، اس کی چنگاری تم کو لگے گی، یا بدن پر لگے گی یا کپڑے پر لگے گی، کپڑا جل سکتا ہے، یا کم سے کم یہ ہوگا کہ اس کی تپش تم کو برداشت کرنا پڑے گی، اس کی گرمی سے تم کو تکلیف ہوگی، یا آخری درجہ یہ ہوگا کہ اس کی بدبو اور اس کی بدبودار ہوائیں، گرم گرم ہوائیں تم تک پہنچتی رہے گی، اور یہ ہوگا کہ تمہارا وہاں بیٹھنا نقصان سے خالی نہیں ہوگا۔ یہی مثال ہے اچھے اور برے کی صحبت کی۔ جو آدمی اچھوں کی صحبت اختیار کرتا ہے وہ فائدے سے خالی نہیں ہوتی، اور جو برے کی صحبت میں وقت گزارتا ہے وہ نقصان سے خالی نہیں ہوتی، دیر سویر اس کا نقصان، اور ادھر اچھوں کی صحبت کا دیر سویر فائدہ ضرور ہوگا۔ اس لیے علماء نے یہ فرمایا ہے کہ اچھوں کی صحبت اچھائی سے زیادہ بہتر ہے، اور بروں کی صحبت برائی سے زیادہ بدتر ہے۔ بڑا قیمتی جملہ علماء نے فرمایا ہے، اس جملے کو اپنے دل کے تختے پر نقش کر کے لے جاؤ۔ اچھوں کی صحبت اچھائی سے زیادہ بہتر ہے، اور بروں کی صحبت برائی سے زیادہ بدتر ہے۔ اور فرمایا کہ جیسے آپ جن لوگوں کے پاس بیٹھو گے، جن لوگوں کی صحبت اختیار کرو گے، اس کا اثر آپ کے دل دماغ پر غیر محسوس طریقے سے ضرور پڑے گا، آپ کو احساس بھی نہیں ہوگا، اور وہ عادتیں اور وہ سوچ آپ کی بنتی چلی جائے گی۔ اگر آپ ایمان والوں کے پاس بیٹھو گے، اللہ والوں کے پاس بیٹھو گے، نیک لوگوں کے پاس بیٹھو گے، غیر شعوری طور سے آپ کے ذہن و دماغ میں ایمان بیٹھے گا، آپ کے دل و دماغ میں اللہ رسول کی محبت آئے گی، اور نیک اعمال کی توفیق اور شوق اور جذبہ خود بخود پیدا ہوتا چلا جائے گا،
اور اگر خدا نخواستہ کافروں کے ساتھ، برے لوگوں کے ساتھ اور بری سنگت والے لوگوں کے ساتھ میں، دوستوں کے ساتھ میں اگر آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہوگا، غیر شعوری طور پر آپ کے ذہن و دماغ میں برائیاں پیدا ہونے لگے گی، نیکیوں سے دوری اور نیکیوں سے نفرت پیدا ہوگی، اور برائیوں کی اور گناہوں کی کا جذبہ اور شوق آپ کے دل میں پیدا ہوتا چلا جائے گا۔ اسی لیے اللہ والوں نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جیسے سونی کی دکان پہ سونا اور چاندی ملتا ہے، فروٹ والوں کے یہاں فروٹ ملتا ہے، سبزی والوں کے یہاں سبزی ملتی ہے، کپڑے والوں کے یہاں کپڑا ملتا ہے، اسی طرح اللہ والوں کے یہاں اللہ ملتا ہے۔ اگر آپ اللہ والوں کی صحبت میں رہوں گے، آپ کو انشاءاللہ تعالی وہاں اللہ کی پہچان نصیب ہوگی، اللہ کی معرفت حاصل ہوگی، اللہ کے احکامات پر چلنے کا شوق اور جذبہ پیدا ہوگا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے گویا کہ صحبت صالح کا حکم فرمایا۔ فارسی زبان کا شعر ہے، صحبت صالح ترا صالح کند اور صحبت طالح ترا طالح کند، کہ اچھوں کی صحبت تم کو بھی انشاءاللہ اچھا بنا دے گی، اور بروں کی صحبت تم کو بھی برا بنا کے چھوڑے گی۔ اسی لیے فارسی زبان کا ایک اور بڑا قیمتی شعر ہے کہ یک زمانہ صحبت با اولیاء، یک زمانہ صحبت با اولیاء، بہتر صد سالہ طاعت بیریا۔ اللہ والوں کی صحبت میں ایک لمحہ گزار لینا، کچھ دیر کے لیے اللہ والوں کی صحبت اختیار کرنا، ان کے پاس بیٹھنا، فرماتے ہیں بہتر الصد سالہ طاعت بیریا، بڑی آگے کی بات بیان فرما دی، آدمی کو جلدی سمجھ میں بھی نہیں آئے۔ ایک لمحہ کچھ دیر اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھ جانا، یہ 100 سال کی اخلاص والی عبادت سے زیادہ بہتر۔ اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے تو کمال کر دیا، انہوں نے اس شعر کو تھوڑا سا بدل کے یوں پڑھا، بہتر از 100 سالہ نہیں، بہتر از 1,00,000 سالہ طاعت بیریا، صرف 100 سال نہیں، 1,00,000 سال کی اخلاص والی عبادت سے زیادہ بہتر ہے اللہ والوں کی صحبت میں چند لمحے گزار لینا۔ اس لیے میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، بہت ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی صحبتوں کو، اپنی اٹھک بیٹھک کو چیک کریں، دیکھیں کہ ہماری صحبت کن لوگوں کے ساتھ ہے، اور خاص طور سے جو یہاں ماں باپ بیٹھے ہوئے ہیں، جن کی اولادیں ہیں، نوجوان اولادیں ہیں، خاص طور سے ان سے یہ گزارش ہے کہ وہ اپنی اولاد کے بارے میں غور کر لیں کہ ان کی دوستی کن لوگوں کے ساتھ ہے۔ اگر اچھے لوگوں کے ساتھ دوستی ہے، اگر اٹھنا بیٹھنا اچھے لوگوں کے ساتھ ہے، یقیناً یہ مبارک ہے۔ اور اگر اللہ نہ کرے آوارہ گردی کرنے والے بدماش اور لچے لفنگوں کے ساتھ ہیں، جن کا دین سے کوئی واسطہ نہیں، جو مسجدوں میں نہیں آتے، جو نمازیں نہیں پڑھتے، جن کو دین کا کچھ علم نہیں ہے، اور جو دین کے بارے میں کچھ جانتے نہیں ہیں، جو عمل میں بالکل کورے ہیں، اگر ہمارا بیٹا، ہماری اولاد ان لوگوں کے ساتھ بیٹھے گی تو اگر کچھ وقت کے بعد میں وہ بھی ان کی طرح ہو جائے تو افسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ماتم پھر اپنے آپ پر ہی کرنا چاہیے کہ ہم نے ان پر بریک کیوں نہیں لگائی، ان کو روکا کیوں نہیں۔ اچھوں کی صحبت بڑا اچھا اثر پیدا کرتی ہے، اور برے کی صحبت، بروں کی دوستی قیامت کے دن آدمی کو افسوس پر مجبور کرے گی۔ قیامت کے دن آدمی کو افسوس ہوگا۔ قرآن میں 19ویں پارے میں پہلے صفحے پر اللہ پاک نے آیت کریمہ نازل فرمائی کہ قیامت کے دن آدمی جب اس کی بری دوستی کا برا اثر دیکھے گا، وہ یہ دیکھے گا کہ میرے دوستوں کی بری صحبت کی وجہ سے میں بھی برے راستے پر چل پڑا، میرے دوستوں کی بری سنگت کی وجہ سے میں بھی نمازیں چھوڑنے لگا تھا، میں بھی غلط کام کرنے لگا تھا۔ تو قیامت کے دن وہ اپنی اس بری دوستی کا برا حشر دیکھ کر افسوس کرے گا، اور یہ کہے گا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کہ اے کاش دنیا میں میں نے اس کو دوست بنایا ہی نہ ہوتا۔ قیامت میں یہ افسوس کرے گا۔ آج اپنی دوستی پر ذرا نظر دوڑا لیجیے، دیکھیے کہ ہماری دوستی ایسی ہے کہ قیامت کے دن یہ دوستی میری نجات کا ذریعہ بنے گی، یا ایسی ہے کہ قیامت کے دن میرے لیے وبال اور عذاب کا سبب بنے گی۔ دوستی وہ اچھی جو آدمی کے لیے اس کی دنیا کی بھی فکر کرے، دنیاوی اعتبار سے بھی اس کا ساتھ دے، اور دینی اعتبار سے بھی اس کو عمل پر ابھارے، گناہوں سے روکے، وہ ہے اچھا دوست۔ اور جو دوست بس صرف پیسے بٹورتا رہے، صرف پیسے اس کے پاس سے لیتا رہے، اس کو چھیلتا رہے،
اور آخرت کے اعتبار سے، دین کے اعتبار سے بھی اس کو عمل سے روکتا رہے، پہلی فرصت میں ایسوں کی دوستی چھوڑ دینی چاہیے۔ اگر ہم اس کی اصلاح کر سکتے ہیں، اگر ہم اس کو صحیح راستے پر لا سکتے ہیں، اگر ہم اس کی برائی کو اس کی برائی سے روک سکتے ہیں، اس کو صحیح راستے پر لا سکتے ہیں، پھر تو ایسوں سے دوستی رکھنا چاہیے۔ مقصد یہ ہو کہ اس بندے کو میں سمجھاتا رہوں گا، دوست ہے میرا، میں اس کو سمجھاؤں گا، صحیح بات بتاؤں گا، اس کو بھی میں مسجد میں لاؤں گا، بیانات میں بٹھاؤں گا، اللہ والوں کی صحبت میں بٹھاؤں گا، علماء سے ملاقات کرواؤں گا، نیک لوگوں کے پاس بٹھاؤں گا، تو وہ بھی غلط راستے سے ہٹ جائے گا، صحیح راستے پر آنے کا امکان، اگر یہ پاسبل ہو، اگر یہ چانسز ہو تو پھر ایسوں سے دوستی رکھو۔ لیکن اگر ایسا کوئی امکان نظر نہ آتا ہو، بلکہ یہ خطرہ ہو کہ اس کی دوستی میں ہم بھی بگڑ جائیں گے، تو پھر پہلی فرصت میں ایسوں کی دوستی چھوڑ دینی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگو تقوی اختیار کرو۔ تقوی دونوں جہاں کی بھلائیوں اور برکتوں کے حاصل کرنے کا اصل ذریعہ ہے، اور اس کو تقوی حاصل کرنے کا ذریعہ اللہ پاک نے اس آیت کریمہ میں یہ بیان فرمایا، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، صادقین کے ساتھ رہو، سچوں کی صحبت اختیار کرو، اپنی صحبت اور اپنی دوستی کو اچھا رکھو۔ تمہاری اچھوں کے ساتھ دوستی رکھنا اور اچھوں کی صحبت اختیار کرنا تم کو بھی اچھا بنا دے گا، تم کو بھی سچا اور نیک اور اللہ کا ولی بنا دے گا، اور انشاءاللہ یوں آہستہ آہستہ آپ کے اندر تقوی پیدا ہوگا، اور یہ تمہارے لیے دین دنیا آخرت دونوں جہاں کی بھلائیوں کا ذریعہ بنے گی۔ اللہ تعالی ہم تمام کو نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بروں کی صحبت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔